پیارے دوستو، گنبد خضرا وہ مقام ہے جسے دیکھنے اور اس کی سنہری جالیوں کو چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں بسی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی معلومات بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ وہ آخری خوش نصیب کون تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دوستو، گنبد خضرا کے نیچے واقع روضہ رسول کے بارے میں صدیوں سے مختلف باتیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سی ایسی جعلی تصویریں دیکھی ہوں گی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تصویر اصل نہیں، سب من گڑت اور بے بنیاد دعوے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ روضہ رسول کے اندر کا اصل منظر کیسا ہے؟ کیا واقعی کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اور وہ کون سا شخص تھا جس نے آخری بار قبر انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ دوستو، سعودی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ان تمام سوالوں کے جوابات ایک مستند دستاویزی ویڈیو میں پیش کیے تھے، جس میں گنبد خضرا کے اندر کی چند نایاب جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں ہوا تھا، اور وہی آپ کی قبر انور کا مقام ہے۔ اس حجرے میں بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دفن کیا گیا۔ یوں اس مبارک مقام پر 3 قبور موجود ہیں اور یہی روضہ رسول کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی ہو جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی اصل تصویر موجود ہی نہیں۔ گزشتہ 550 سال سے کسی انسان کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی، اور اس سے پہلے تو کیمرے کا وجود ہی نہیں تھا کہ کوئی تصویر لی جا سکتی۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے کسی بادشاہ کو بھی قبر انور تک جانے کی اجازت نہیں ملی۔ آخری مرتبہ جو شخص وہاں تک پہنچا وہ آج سے تقریباً 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ مبارک جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 جلیل القدر صحابہ آرام فرما ہیں، اس کے گرد ایک مضبوط دیوار ہے۔ اس دیوار کے باہر ایک اور دیوار بنائی گئی ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی تاکہ اس کی ساخت خانہ کعبہ سے مشابہ نہ ہو۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر ایک سبز رنگ کا غلاف چڑھایا گیا ہے اور اس میں کوئی دروازہ نہیں، اسی لیے کسی انسان کے لیے اس دیوار کے اندر جا کر اصل قبور تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ جو لوگ روضہ رسول کے قریب زیارت کرتے ہیں وہ دراصل اسی دیوار اور اس پر پڑے پردے تک ہی پہنچ پاتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ جب زائرین مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان جالیوں کے سوراخوں سے انہیں صرف وہ سبز رنگ کا پردہ دکھائی دیتا ہے جو گنبد خضرا کے نیچے موجود 5 دیواری حصے پر ڈالا گیا ہے۔ یہ مقام دراصل کئی دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ پہلی سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور خفیہ دیوار، اور چوتھی وہ اصل 4 دیواری جس کے اندر حجرہ مبارک واقع ہے۔ 1300 سال سے زائد عرصے سے اس 5 دیواری حصے کے اندر صرف 2 افراد ہی داخل ہو سکے ہیں۔ پہلی مرتبہ 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں ان کے ایک غلام کو اندر جانے کی اجازت ملی، اور دوسری مرتبہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی رحمۃ اللہ خود اس میں داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیوں تک کوئی بھی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں جب حجرہ شریف کی دیواریں کمزور ہونے لگی تو ان کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں عظیم مورخ علامہ نور الدین عبد الرحمن اسمہودی رحمۃ اللہ موجود تھے، جنہیں اس تعمیر نو میں شامل ہونے کی شہادت حاصل ہوئی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواریں گرائی گئیں، اور جب ہم نے اندر جھانکا تو اندرونی دیوار میں بھی دراڑیں تھیں، لہٰذا اسے بھی منہدم کر دیا گیا۔ یوں ہمارے سامنے وہ مقدس حجرہ ظاہر ہو گیا۔ مجھے اندر جانے کا موقع ملا۔ میں شمال کی جانب سے داخل ہوا تو ایک ایسی دل فریب خوشبو نے مجھے گھیر لیا جس جیسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں مدبانہ سلام پیش کیا۔ وہ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، دیواریں سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں،
بالکل ویسے ہی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس چار دیواری میں کوئی دروازہ موجود نہیں تھا۔ میری نظریں 3 قبروں پر ٹکی ہوئی تھی، تینوں زمین کی سطح کے برابر تھیں۔ بس ایک جگہ ہلکا سا غبار محسوس ہوتا تھا جو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام مٹی بچھی ہوئی تھی اور 5 صدیوں سے وہاں کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ علامہ اسمہودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قبر مبارک کے ارد گرد کا فرش سرخ رنگ کی نرم ریت سے بنا تھا اور حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے تھا۔ تعمیر نو کے دوران پرانی چھت ہٹا کر اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی ایک نئی چھت لگائی گئی جو جالیوں کی طرح خوبصورت اور مضبوط تھی۔ اسی لکڑی پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی تقریباً 8 میٹر تھی اور یہ گنبد آج گنبد خضرا کے بالکل نیچے واقع ہے۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر مبارک کے بارے میں یہ نایاب معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔